زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن جعفر علیہ الرحمہ اور ایک مسجد کے امام کے بارے میں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کو کیا طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ حضرت عبدالرحمن بن جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں رہا کرتا تھا، وہیں کام کیا کرتا تھا، اور میرے پڑوس میں ایک مسجد تھی جس میں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کیا کرتا تھا۔ اس مسجد کے امام ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے جو ابو سعید کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابو سعید ہر روز صبح بعد نماز فجر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال میں حج کے لیے گھر سے نکلا۔ اس سال بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے میں جس قافلے کے ساتھ تھا رات کو ان سے جدا ہو کر ساری رات سفر کرتا اور صبح ہوتی تو کسی منزل پر قیام کر لیتا اور دن بھر وہیں رہتا۔ شام تک میرا قافلہ بھی وہاں آ جاتا اور میں دوسری رات پھر آگے بڑھتا۔ ایک رات میں راستے سے بھٹک گیا اور اپنے قافلے سے بالکل جدا ہو گیا اور ایک خطرناک دشت میں پہنچ گیا۔ سورج جب چڑھا تو دل گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا۔ دوپہر کو گرمی کی شدت اور ریت کا صحرا اور قافلے سے جدائی، ان باتوں نے موت کا یقین دلا دیا اور اس تصور سے ایک مقام پر لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے کسی شخص کی آواز سنائی دی جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اوپر جو دیکھا تو یہ وہی مسجد کے امام ابو سعید تھے۔ انہیں اس دشت میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ ابو سعید فرمانے لگے، تم بھوکے معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا لو روٹی کھاؤ۔ پھر فرمایا تم پیاسے بھی لگتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا لو پانی بھی موجود ہے۔ چنانچہ میں نے پیٹ بھر کر روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا اور میری جان میں جان آئی۔ حضرت ابو سعید نے پھر فرمایا لو اب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد مکہ معظمہ کے شہر کی دیواریں نظر آنے لگیں اور ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ پھر آپ نے مجھے ایک جگہ ٹھہرا کر فرمایا کہ یہیں ٹھہرو، تمہارا قافلہ 3 دن کے بعد یہاں پہنچے گا۔ آپ نے مجھے ایک روٹی دی اور پھر فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ میں 3 دن تک اسی ایک روٹی سے 2 لقمے کھاتا رہا اور سیر شکم ہو جاتا رہا۔ تیسرے روز ہمارا قافلہ بھی وہاں پر پہنچا اور پھر جب ہم عرفات میں پہنچے تو میں نے حضرت ابو سعید کو جبل رحمت کے قریب دعا میں مشغول دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو فراغت کے بعد انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ کچھ حاجت تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے لیے دعا کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب ہم حج کے بعد بصرہ پہنچے اور رات گھر قیام کرنے کے بعد صبح اسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو حضرت ابو سعید ہی جماعت کرا رہے تھے اور بعد نماز آپ نے حسب دستور وعظ بھی فرمایا۔ وعظ کے بعد میں نے ان سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ دبا لیا، گویا اشارہ فرمایا کہ راز ظاہر نہ کرنا۔ میں نے مسجد کے مؤذن سے پوچھا کہ حضرت ابو سعید ان دنوں کہیں گئے تو نہیں تھے؟ تو مؤذن نے جواب دیا کہ ایک روز بھی آپ مسجد سے غیر حاضر نہیں رہے، باقاعدہ 5 وقت نمازیں پڑھاتے رہے اور صبح وعظ بھی فرماتے رہے۔ یہ بات سن کر میں نے یقین کر لیا
کہ حضرت ابو سعید ابدال میں سے ہیں۔ دوستان محترم، اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبولوں کو خدا تعالی نے بڑی طاقتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں۔ وہ دنوں اور مہینوں کا رستہ پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک وقت میں یہاں بھی اور وہاں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے مشکل اور مصیبت کے وقت مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جو ان مقبول بندوں کے بھی سردار اور رسولوں کے بھی رسول اور ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اختیارات و تصرفات اور ان کے دافع البلا اور حامی و ناصر ہونے میں اگر کوئی شخص کلام کرنے لگے تو وہ کس قدر جاہل و بد نصیب ہے۔ دوستان محترم، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیاری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔